أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار إلا شقي. قيل: يا رسول الله ومن الشقي؟ قال: من لم يعمل لله بطاعة ولم يترك له بمعصية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ہر ایمان والے کے دل میں یہ آرزو اور تمنا ہونی چاہیے کہ اس کا شمار اور اس کی گنتی اللہ کے نیک، سعید اور مقبول و مقرب بندوں میں ہونے لگے، اور وہ انسانوں کے اس طبقے میں شامل ہونے سے محفوظ ہو جائے جن کو اللہ کے غضب اور غصے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو بھی اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے انسان بنا کر دولت ایمان سے سرفراز فرمایا۔ ہمیں بھی اسی بات کی کوشش کرنی ہوگی کہ سعید و نیک بخت بندوں میں ہمارا شمار ہو جائے، اور شقی و بدبخت انسانوں کے زمرے میں ہمارا اور آپ کا نام شامل نہ ہو پائے، اس لیے کہ اللہ تعالی نے قرآن مقدس میں اور سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں سعید و نیک بخت بندوں کے لیے جنت اور اس کی لازوال اور لافانی نعمتوں کا وعدہ فرمایا ہے، اور شقی و بدبخت انسانوں کو جہنم اور اس کے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ اور حقیقت میں کامیاب انسان وہی ہے جس کے لیے عذاب نار سے خلاصی کا، جہنم کی گرفت سے نجات کا فیصلہ کر دیا گیا ہو، اور جنت میں داخلہ جس کے لیے مقدر کر دیا گیا۔ قرآن پاک میں یہی تو فرمایا گیا: فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جن خوش نصیب لوگوں کے لیے عذاب جہنم سے خلاصی کا پروانہ جاری کر دیا گیا، جنہیں جہنم سے عذاب، جہنم کے عذاب سے نجات کا مژدہ اور خوشخبری سنا دی گئی، اور جنت میں داخلہ جن کے لیے مقدر کر دیا گیا، کامیاب تو وہی لوگ ہیں۔ اگر ہم کامیابی کی اس منزل پر پہنچنا چاہتے ہیں
تو سعید و نیک بخت بن کر دنیا میں زندگی گزارنی ہوگی اور اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا، لا يدخل النار الا شقی، جہنم میں تو بدبخت ہی جائے گا، جو سعید و نیک بخت ہوں گے وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، جہنم میں وہی انسان جائے گا جو بدبخت ہوگا۔ اللہ ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے۔ جہنم کی جو تفصیلات نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں، اس کو پڑھ کر اور سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جس کے دل میں ایمان کی ادنا درجے کی بھی رمق پائی جاتی ہوگی اور جہنم کی ہیبت ناکی کی وہ تفصیلات اس کے سامنے آئیں گی، تو کبھی وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس کے نتیجے میں جہنم میں جانا اس کے لیے ممکن ہو پائے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں جہنم کے عذاب اور اس کی سختیوں کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان فی الجنت حیات امثال البخت، ان فی النار حیات امثال البخت، جہنم میں بختی اونٹوں کے مانند سانپ ہوں گے۔ اس کے بعد پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تلسع احداہن فیجد حموتها 40 خریفا، اور ایسے خطرناک سانپ ہوں گے کہ اگر کوئی سانپ ایک مرتبہ ڈسے گا تو اس کا زہر 40 سال تک محسوس کیا جائے گا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ بڑے خطرناک بچھو ہوں گے، اور ایک مرتبہ وہ بچھو ڈنک مارے گا تو 40 سال تک اس کی زہرناکی کا انسان کو احساس ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی اور تمام ایمان والوں کی عذاب نار سے اور جہنم سے حفاظت فرمائے۔ ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا، یعظم اہل النار فی النار، جہنم میں جہنمیوں کا جسم بہت بڑا کر دیا جائے گا، کیونکہ طرح طرح کے عذاب کا سامنا جہنمیوں کو کرنا ہوگا، اس لیے ان کا جسم بھی اللہ کے حکم سے بہت بڑا ہو جائے گا، اتنا بڑا ہوگا کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ فرمایا، حتی لو ان بین شحمت اذنہ الى عاتقہ مسیرۃ 700 عام، ایک جہنمی کا جسم اتنا بڑا ہو جائے گا کہ اگر اس کی کان کی لو اور گردن کے درمیان کے حصے کو دیکھا جائے کہ کتنی مسافت ہے، تو 700 سال تک چلنے والا اس مسافت کو پورا نہیں کر سکتا۔ حالانکہ کان کی لو اور گردن کتنے قریب ہیں، ایک ہی انگلی دونوں اعضاء کے اوپر ایک ساتھ رکھی جا سکتی ہے، لیکن وہاں جہنمی کا جسم اتنا بڑا ہو جائے گا کہ 700 سال کی مسافت کے بقدر دوری ہوگی جہنمی کے کان کی لو اور اس کی گردن کے درمیان، اور فرمایا کہ اس کی کھال 60 گز چوڑی ہو جائے گی، اور دانت مثل احد، احد پہاڑ کے برابر ہوگا، ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ تصور کیجئے کہ کیا حلیہ ہوگا جہنمی کا
اور طرح طرح کے عذاب کا اور سختیوں کا اس کو جہنم میں سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ وہ تفصیلات ہیں جو سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ کون ایمان والا ایسا ہوگا جو ان تفصیلات کو سن کر جہنم اور اس کی سختیوں سے بچنے کی فکر کرنے والا نہ ہو؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہی فرما رہے ہیں کہ جہنم میں بدبخت لوگ ہی داخل ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ومن الشقی، اے اللہ کے رسول شقی اور بدبخت کون ہیں؟ تو آپ نے 2 جملوں میں اس کا نہایت جامع جواب ارشاد فرمایا من لم يعمل للہ بطاعت، شقی اور بدبخت وہ انسان ہے جو اللہ کی رضا کے لیے نیک کام انجام نہیں دیتا۔ اس کے 2 مطلب، ایک مطلب تو یہ کہ وہ سرے سے کسی طاعت و عبادت کو اور کار خیر کو انجام ہی نہیں دیتا، نہ نمازیں پڑھتا ہے، نہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، نہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہے، نہ والدین کے حقوق ادا کرتا ہے، نہ بیوی بچوں اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، نہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتا ہے، نہ برائی سے روکتا ہے، خیر کے کسی بھی کام میں دلچسپی کا وہ مظاہرہ نہیں کرتا، ایسا انسان شقی اور بدبخت کہے جانے کے لائق۔ دوسرا مطلب حدیث پاک کے اس جملے کا یہ ہے کہ نمازیں پڑھتا تو ہے، روزے رکھتا تو ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہے، صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے، غریبوں کی مدد اور ان کا تعاون بھی کرتا ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ ان کاموں کو انجام نہیں دیتا، بلکہ ریاکاری، نام و نمود اور شہرت کے جذبے سے سارے کام کرتا ہے۔ نماز اس لیے پڑھتا ہے تاکہ دنیا اسے دیندار، پرہیزگار، متقی اور نمازی کہنے لگے۔ روزے اس لیے رکھتا ہے تاکہ لوگ اس کی بزرگی کے قائل ہو جائیں۔ تلاوت اس لیے کرتا ہے تاکہ دنیا اس کی حسن صوت اور طرز ادا کی تعریف کرنے لگے اور اسے واہ واہی حاصل ہو جائے۔ صدقہ و خیرات اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگ اس کو سخی کہنے لگیں، کرم کرنے والا کہنے لگیں۔ ان نیتوں کے ساتھ اگر خیر کے کاموں کو بھی انجام دیا جائے گا تو اللہ کے یہاں یہ اعمال پھر خیر کے شمار نہیں کیے جائیں گے، بلکہ نیت کے فاسد ہونے کی وجہ سے اعمال بھی اللہ کی نگاہ میں غیر مقبول ہو جائیں گے، مسترد کر دیے جائیں گے۔ تو فرمایا آپ نے کہ شقی وہ ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے طاعات کو انجام نہیں دیتا۔ اب ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر خود اپنے بارے میں فیصلہ کریں کہ آیا ہمارا شمار سعید و نیکبخت لوگوں میں ہوگا یا شقی و بدبخت لوگوں میں ہوگا؟ اس لیے کہ انسان اپنے سے زیادہ کسی کے بارے میں بہتر نہیں جان سکتا۔ ہم کون سا کام کس نیت سے کر رہے ہیں یا تو ہم جانتے ہیں یا ہمارا خالق و مالک جانتا ہے، تیسرا کوئی نہیں جانتا۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم اور ہمارے گھر والے نمازوں سے، روزے سے، تلاوت سے، دین کے کاموں میں دلچسپی لینے سے، اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی سے غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریح کے مطابق اشقیہ میں شمار ہوگا، سعداء اور نیک بختوں میں شمار نہیں ہوگا۔ اور اگر ہم نماز روزے کر رہے ہیں لیکن نیت صحیح نہیں ہے تو بھی اللہ کے یہاں
یہ اعمال باوزن نہیں ہوں گے بلکہ مسترد کر دیے جائیں گے۔ آپ نے شقی کی تعریف کرتے ہوئے پہلا جملہ یہی ارشاد فرمایا، دوسرا جملہ ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَتْرُكْ لَهُ بِمَعْصِيَةٍ، شقی انسان وہ کہلائے گا جو اللہ کی رضا کے لیے گناہ کے کسی کاموں کو نہیں چھوڑتا۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے گناہ کے کام نہیں چھوڑتا، حالانکہ ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہمیں ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کے واسطے تیار رہنا چاہیے، نفسانی خواہشات کو داؤں پر لگا دینا چاہیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اگر ہم گناہوں کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ رضائے خداوندی کے حصول کی خاطر ان گناہوں کو چھوڑنے کی صلاحیت ہمارے اندر نہیں رہ گئی، تو ہم اللہ کی نگاہ میں سعید و نیک بخت لوگوں میں شمار نہیں کیے جا سکتے، بلکہ اشقیاء اور بدبختوں میں پھر گنتی ہونے لگے گی۔ کتنے بھائی بہن ہمارے سماج و معاشرے میں ایسے دکھائی دیتے ہیں جو دسیوں طرح کے گناہوں میں غرق ہیں اور معاصی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، جھوٹ وہ بولتے ہیں، گالیاں وہ دیتے ہیں، غیبت وہ کرتے ہیں، چغلی کے وہ عادی ہیں، شراب نوشی بھی کر رہے ہیں، جوا اور سٹا بھی کھیل رہے ہیں، ناجائز راستوں سے مال بھی کما رہے ہیں، حالانکہ مومن و مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان کو معلوم ہے کہ یہ ساری کی ساری وہ بدعمالیاں ہیں جو اللہ کی ناراضگی کو، غصے کو دعوت دینے والی ہیں، اس کے باوجود اللہ کی رضا حاصل کرنے کے جذبے سے وہ ان گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو بتائیے وہ سعید کہلائیں گے یا شقی کہلائیں گے؟ اور شقی اگر کہلائیں گے تو پھر ٹھکانہ جنت نہیں ہوگا، پھر ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جہنم جس کا ٹھکانہ ہے وَبِئْسَ الْمِہَادُ، بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور میرے بھائیوں بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ دنیا تو عارضی قرارگاہ ہے، چند روزہ رہنے کی جگہ ہے، نہ کوئی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے آیا، نہ آئندہ کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے آ سکتا ہے، یہ تو گزرگاہ ہے، آتے ہیں لوگ چلے جاتے ہیں۔ حقیقی منزل تو آخرت کی منزل ہے، وہیں کی کامیابی حقیقی کامیابی کہے جانے کے لائق ہے۔ یہ جو اسلامی اور قومی مدارس اور دینی مکاتب ہمارے دیار و علاقے میں، ہمارے شہروں میں، آبادیوں میں، بستیوں میں قائم ہیں، ان مدارس کے پلیٹ فارم سے یہی حقیقت تو اللہ کے بندوں کے دلوں میں اتاری جاتی ہے، ان کو یہی سبق تو پڑھایا جاتا ہے، یہی درس تو ان کو دیا جاتا ہے کہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ دنیا انسان کے لیے ایک عارضی منزل کی حیثیت رکھنے والی ہے۔ حقیقی زندگی دنیا سے جانے کے بعد انسان کی شروع ہوگی، جیسا کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایک اجنبی، پردیسی اور مسافر کی طرح رہو۔ یہ مت سوچو کہ صدیاں تمہیں دنیا میں گزارنی ہوں گی، سالوں تمہیں دنیا میں بتانے ہوں گے، کچھ نہیں پتا کب کس کی زندگی کی شام ہو جائے اور کس کو کس وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑ جائے۔ اللہ تعالی اس مدرسے کو اور اس طرح کے دیگر قومی اور دینی مدارس کو اور اسلامی مراکز کو ہر طرح کے استحکام اور مضبوطی سے سرفراز فرمائیں اور ترقیات سے مالا مال فرمائیں، اور ہم سب کو ان قومی مدارس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیں۔ سچائی یہی ہے کہ انہی مدارس کی خدمات کی برکت سے
اللہ نے دینی ماحول ہمیں میسر فرما رکھا ہے اور ایمانی فضا میں زندگی گزارنے کا موقع عطا کر رکھا ہے۔ یہ مدارس اللہ کے انعامات میں سے عظیم انعام ہے۔ ہم سب کے لیے اس انعام کی قدردانی ضروری ہے، اور قدردانی کی شکل یہ ہے کہ مدارس سے بھرپور استفادہ کیا جائے، مدارس سے اور علماء سے مربوط ہو کر زندگی گزاریں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے روشناس اور باخبر کرائیں، اور مدارس کی ضروریات کی تکمیل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو، مدرسے کے ذمہ داران کو، اساتذہ، طلبہ، معاونین و محبین سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور ہم سب کو اللہ اپنے سعید اور نیک بخت بندوں میں شامل فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے علاقے کے بہت لوگ بیرونی ملکوں میں نوکری کرتے ہیں، جی انہوں نے ملنے کی مناسبت سے بہت چندے بھیجے۔